الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان، اللہ کا تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سب کو 15 شعبان المعظم کی پیاری پیاری سونی سونی رات عطا فرمائی۔ یہ وہ رات ہے جس کو ہم فیصلوں والی رات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نہ جانے وہ بھی ہیں جنہوں نے یکم شعبان المعظم کا چاند دیکھا لیکن آج دنیا میں نہیں ہے۔ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جتنا بھی اللہ کے حضور جھکے کم ہے۔ اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہم اپنی مغفرت کروا لیں، بخشش کروا لیں، فائدے میں رہ جائیں گے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کے ذات خصوصاً اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف اور نون کے متعلق فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عطا فرمائے گا۔ عین بلندی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ با سے مراد احسان اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ الفت اور نور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ کا یہ مہینہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، دونوں جہان کے سلطان فرما رہے ہیں، رب کے محبوب فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ غور سے سنیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ مبارک ہو جنہوں نے روزہ رکھا، مبارک ہو ان کو جنہوں نے روزہ رکھا، مبارک ہو ان کو جس نے یہ 2 نفل پڑھے۔ آج شب برات کی رات لکھا جائے گا 2 نوافل اس طرح پڑھ لیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مبارک ہو جس نے روزہ رکھا، اللہ کی قسم مبارک ہو۔ آئیں جنہوں نے روزہ رکھا ان کو مبارک ہو، جنہوں نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں ان کو مبارک ہو۔ جنہوں نے روزہ رکھا الحمدللہ ان کے لیے کیا پیغام ہے، سنتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو، جب 15 شعبان کی رات آئے اس میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔
ذرا غور کریں، میں بھی غور کر لیتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کر لیں۔ نوافل کا پورا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، لیکن یہ مولا علی حضور کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، علم میں اضافہ بھی تو کرنا ہے نا۔ میں اور ذرا آپ غور کر لیں، ذرا غور کیا کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ غروب آفتاب یعنی 15 شعبان کی جب مغرب ہوئی، مغرب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ سوچیں، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے بھائی جس کو مغفرت چاہیے آ جاؤ، جس کو روزی چاہیے آ جاؤ، کوئی مصیبت زدہ ہے آ جاؤ عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی آپ کے پاس 11 گھنٹے ہیں اور یہ پورے ملک کا پیسہ خزانہ دولت پڑی ہوئی ہے، رجسٹریاں پڑی ہوئی ہیں، دکانوں کی رجسٹریاں، مالکوں، یہ بڑے بڑے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس 11 گھنٹے ہیں، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، ہم کیا کریں گے؟ ہم خود بھی جائیں گے، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ دار، سب کو آگے لگائیں گے، بھائی اٹھاؤ بورے میں ڈالو، اس کو جلدی جلدی ڈالو، کیونکہ ٹائم کم ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ ہی 11 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اٹھاؤ سمیٹو۔ یہ تو میں دنیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری سوچ ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی دے گا تو ہم لیں گے، نہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اور قیام کیا، عبادت کی، دن میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ یہ رات ہمارے نصیب میں آئی، وہ بھی ہیں جو آج قبروں کے اندر ہیں، کل وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کیا خبر کہ وہ لمحے کے ساتھ ہی قبر میں چلے جائیں۔ اللہ کی قسم یہ 2 نوافل پڑھنے والے مبارک ہو، ان کو روزہ رکھنے والے مبارک ہو تجھ کو۔ اگر میرے چینل پر نیو سبسکرائبر ہیں تو اپنا نام ضرور بتائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کے الحمدللہ مجھے میسیجز آتے ہیں، نام بھی الحمدللہ آتے ہیں، اور آپ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل کرے۔ کوشش کیا کریں، میں اپنا ڈسکرپشن پہ ایک واٹس ایپ نمبر ڈال رہا ہوں، کوئی زیادہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے پرسنل پر وائس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو میرا بھائی، میری بہن، میری ماں جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا، انشاءاللہ عز و جل وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو فی سبیل اللہ پڑھایا جائے گا اور بہترین قرآن مجید ان کو پڑھایا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل سبسکرائب کے ذریعے فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا۔ اور آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا سب کا خیال رکھیں، زمین کے اوپر جو بھی رہتا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، اس کا خیال رکھیں، پودوں کا خیال رکھیں، ہواؤں کا، دریاؤں کا، صحراؤں کا خیال رکھیں۔ تو آئیں آپ کو بتاتا ہوں 2 نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ وضو وغیرہ کر لیں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں الفاتحہ کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پہلی فاتحہ کے ساتھ 11 بار سورۃ اخلاص، دوسری مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ جو بھی حاجات کریں گے پورا کرے گا میرے اللہ عز و جل کی ذات۔ سجدے میں چلا جانا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔